یہ برکتیں، یہ لذتیں اور یہ مقام و مرتبہ صرف ان کو ملتا ہے جن کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت سما جاتی ہے۔ جب ہم اللہ کے حبیب کا ذکر سنتے ہیں اور ہمیں مزہ آتا ہے، ہم سرور میں آتے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر سنتے ہیں، ہمارے دلوں میں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اتنا ہی کرم فرماتا ہے اور اپنے محبوب کے ذکر میں اس کو اتنا ہی بلندی نصیب فرماتا ہے۔ سامعین محترم، اب میں دعوت نعت پیش کرنے لگا ہوں۔ بکھر سے آئے صاحبزادہ جناب محترم دانیال ظفر صاحب کو، منان ظفر صاحب کو اور ان کے تمام برادران کو آپ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ادب سے بیٹھو، خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ نہ سوچو یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، کہ جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے، اپنی پلکوں کو تیری راہ میں بچھا رکھا ہے، اپنی پلکوں کو تیری راہ میں بچھا رکھا ہے، کہ ہم سے خوش بختے ہیں وہ ریت کا ذرہ یارو، ہم سے خوش بختے ہیں وہ ریت کا ذرہ یارو، جو مدینے کی ہواؤں نے اڑا رکھا ہے، جو مدینے کی ہواؤں نے اڑا رکھا ہے، کہ اے میری موت کے مالک، اے میری موت کے مالک، ذرا جلدی آ جا، میں نے سر چوکھٹ آقا پہ جھکا رکھا ہے، میں نے سر چوکھٹ آقا پہ جھکا رکھا ہے، کہ چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا، چاند کو توڑ کے پھر جوڑنے والے آ جا، ہم تو ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، ہم تو ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 اللہ، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر میرے علی، چپ کر میرے علی، اتجال یا بولن دے، اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ، دا یار دیوانے دا، دا یار دیوانے دا، جوڑ دکھا مینوں
قسمت نو جگاندے نے قسمت نو جگاندے نے جڑے میرے آقا دا جڑے میرے آقا دا میلاد مناندے نے اللہ ہو اللہ ہو اللہ جدا جگ پروانہ ہے جدا جگ پروانہ ہے بابا زارا دا بابا زارا دا حسنین دا نانا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ کیا بات خزینے دی کیا بات خزینے دی کیا بات خزینے دی کیا بات خزینے دی سارا جگ کھانا ہے سارا جگ کھانا ہے خیرات مدینے دے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ بولو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کر ذکر مدینے والے کا کر ذکر مدینے والے کا اندے بیچ بنائی تیری ایک بار تم ہو جا سونے دا ایک بار تم ہو جا سونے دا پھر ساری گدائی تیری چاہ پورا ہوئے سینے دا مینو لے دیو ٹکٹ مدینے دا چاہ پورا ہوئے سینے دا مینو لے دیو ٹکٹ مدینے دا محفل وچ سونے محبوبا محفل وچ سونے محبوبا میں نعت سنائی تیری نینا دیا جویا کر منجواں دے ہار پرویا کر نینا دیا جویا کر منجواں دے ہار پرویا کر کر یاد مدینہ تے رویا کر کر یاد مدینہ تے رویا کر تیرا ہر ٹکڑا ٹل جاوے گا تیری مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں کوئی رلیا تیرے نال بھی نہیں اللہ دیا سونے محبوبا اللہ دیا سونے محبوبا رب شان بدائی تیری اللہ دیا سونے محبوبا اللہ دیا سونے محبوبا رب شان بدائی تیری کر ذکر مدینے والے کا کر ذکر مدینے والے کا دے بیچ بھلائی تیری میرے کملی والے کا کر تو ہے مدینے میں مگر وہ رہتے ہیں ہم عاشقوں کے سینے میں ہاں مگر وہ رہتے ہیں ہم عاشقوں کے سینے میں کہ کون تیرے آقا ہے یہ پوچھا تو کہ ذر بولے وہ کالی کملی والے ہیں وہ کالی کملی والے ہیں جو رہتے ہیں مدینے میں ہاں وہ کالی کملی والے ہیں
تو روز محشر کہتا میں نے جانا ہے مدینے میں، ہاں ہاں یہ تو روز محشر کہتا میں نے جانا ہے مدینے میں۔ جب کبھی وہ آتی ہے مسکرا کے آتی ہے، جب کبھی وہ آتی ہے مسکرا کے آتی ہے اور احترام کرتی ہے موت بھی مدینے میں، ہاں احترام کرتی ہے موت بھی مدینے میں۔ میرے آقا فرمایا جڑا ساڈی آمد تے خوش ہوئے اس واسطے کہ من فرح بنا و فرحنا به، جڑا ساڈی آمد تے خوش ہوندا اسی اس تے خوش ہوندے ہاں۔ جڑا خوش بیٹھا اچھی آکھو سبحان اللہ۔ جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان دائی تے نہیں آیا، جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدید تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وقت سچ زمین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وقت سچ زمین تے نہیں آیا۔ انہی الفاظ دنال میں نہایت ادب دنال دعوت خطاب عرض کرسا جناب رہنما طریق لبیک پاکستان ڈسٹرکٹ پشاور میری مراد حضرت علامہ مولانا جناب قاری اصغر طاہری صاحب کہ آپ اپنے خطاب دنال ساڑھے قلوب منور فرمائیں اور ساڑھے لبیک علیہ بلکہ ہر مومن دا یہ نعرہ پہچانے، اس نعرے دنال استقبال کرو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وحب تلاوت القرآن، صدق اللہ العظیم۔ تیری ذات پر ہے حسین دو عالم، خدا کا خدا کی قسم روز پیہم، درود آ رہا ہے سلام آ رہا ہے، سلام آ رہا ہے درود آ رہا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ والی کو گھبراون دی کیا لوڑ ہے؟ ہم کس کے ہیں؟ مصطفیٰ کے ہیں۔ ہاتھ باہر نکا کے جواب دی ماشاءاللہ۔ ہم تو الحمدللہ یوں مصطفیٰ کے ہیں کہ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں باب خادم حسین رضوی کے مشن کو لے کے چلنے والے بتا دیا یہ ملک پورا پاکستان بھی ہمارا ہے، جہاں کہیں غیرت مند مسلمان رہتے ہیں وہ ساری جگہ یہ پیغام دے چکے ہیں کہ اب انشاءاللہ پاکستان میں بھی نظام مصطفیٰ آئے گا اور ہم نے انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لے کے نکلنا ہے انشاءاللہ۔ محمد مصطفیٰ والی کو گھبراون دی کیا لوڑ ہے؟ محمد سر کو رکھ سجدے علایا سی، امت میری کو نہ بخشی تو سر اٹھاون دی کیا لوڑ ہے؟ محمد سر کو رکھ سجدے علایا سی، امت میری کو نہ بخشی تو سر اٹھاون دی کیا لوڑ ہے؟ خدا خود لا مکانہ تے سڑا مدنی کو دسیا سی، کیڑی جاتا بولیے لا مکانات معراج کی رات خدا خود لا مکانات صدا مدنی کو دسیا سی، میرے مدنی امت تیری رحمت میری جنت میری، غم کھاون تے شرماون دی کیا لوڑ؟ اور تیرا سنگ در جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، تیرا سنگ در جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہاں سہی۔ مختصر ترین حمد و ثنا کے بعد آج کی اس محفل کی زینت محترم و مکرم پیر صوفی ظفر اقبال صاحب ہمارے مہمان تشریف لائے، آپ کو دل کے اچھا گرایا کہ یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں اور تحریک لبیک کے کارکنان بیٹھے ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی
محترم و مکرم الائٹ سکول کے پرنسپل سر آصف صاحب، آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ ہم تمام کو مل کے یہاں پہ بٹھا دیا اور کریم آقا علیہ السلام اور میرے اللہ اور اس کی محبوبین کے ذکر کے لیے ہمیں جمع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ اور آج کی محفل کے توسل سے جو بھی ان کی دلی جائز اور نیک دعائیں ہیں اور جتنے بھی دوست دعا دل میں لے کے بیٹھے ہیں، میرے اللہ دلوں کے راز و تجربات بہتر جانتی ہے، ان کی ساری دلی جائز اور نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ سامعین محترم، حضرت صاحب کا خطاب ہے، حضرت علامہ مولانا حامد رضا چشتی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں، اور الحمدللہ ہم علماء اہل سنت کا ادب بھی کرتے ہیں، اور علماء اہل سنت ہمارے سروں کا تاج ہے، تو ان کا خطاب ہے۔ بس میں تو صرف آپ کے ذوق کو دوبالا کرنے کے لیے بس بابا خادم حسین رضوی کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کیا خیال ہے بابا جی کا پیغام دل سے کون کون سننا چاہتا ہے؟ پوری جرأت سے بتائیں۔ سامعین محترم، بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے، یہ اسی رمضان شریف کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ابھی رمضان شریف گزرا تھا، یہ ایک نعرہ بڑا مشہور ہے صاحب کہ غلامی رسول میں، پوری جرأت سے بتائیں، غلامی رسول میں۔ اچھا، یہ نعرہ میں نے بھی سنا ہوا تھا، وہ استعمالے سنیوں کے گھر پیدا ہوئے اور یہ نعرہ سنا ہوا تھا، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ ریئل سیکرٹ آف دا سکسیس کیا ہے؟ کیا ہے مطلب اس نعرے کا؟ اس بات کا مجھے بالکل ہی پتہ نہیں تھا۔ سامعین محترم بس سن لیتے تھے، نعرہ لگا دیتے تھے، لیکن یہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ تھا، عجیب و غریب کیفیت تھی، ایک طرف گولیاں چل رہی تھی، شیلنگ ہو رہی تھی اور لاشیں گر رہی تھی، خون کی ندیاں بہ رہی تھی، بازو کٹ رہے تھے، آنکھیں ضائع ہو رہی تھی، اور سامعین محترم عجیب و غریب کیفیت تھی۔ اس وقت لوگ نعرہ لگا رہے تھے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایک نوجوان کے پیٹ میں گولیاں لگ جاتی ہیں، روزے کی حالت میں تھا، میں نے کہا پانی پی لو، تمہیں روزہ بھی ہے، روزہ توڑ دو، پانی پی لو، تمہاری جان جانے والی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں روزہ نہیں توڑتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں مرنے والا ہوں اور مجھے گولی جو لگی ہے ابھی مر جاؤں گا اور میں روزے کے ساتھ اپنے نبی کو ملنا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سامعین محترم عجیب و غریب کیفیت تھی، کہتا ہے کہ روزہ نہیں توڑتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ میں ابھی مر جاؤں گا اور روزے کے ساتھ اپنے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ غلامی رسول میں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مجھے اس دن پتہ چلا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور سامعین محترم، امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی، آپ کی زندگی کوئی مکتبہ فکر دیوبند کا ہو، چاہے کوئی مکتبہ فکر بریلوی کا ہو، چاہے کسی اور مکتبہ فکر کا ہو، ہر غیرت مند جو ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس صدی میں اگر مسلمانوں کی غیرت کو جگایا ہے تو امیر المجاہدین بابا خادم حسین رضوی نے جگایا۔ اور سامعین محترم، بابا جی کے جنازے کو جب لوگوں نے دیکھا، یہ نیٹ پہ سرچ کریں، دیکھیں کہ کتنے لوگ جنازے میں آئے۔ بھلا ایسے لوگ جنازے میں کیسے آ جاتے ہیں؟ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح قلم تیرے ہیں۔ تو سامعین محترم، بابا جی کے مشن کو انشاءاللہ ہم نے لے کے آگے چلنا ہے، اور بابا جی کا مشن بڑا صاف شفاف ہے کہ اس ملک میں ہم نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں بولیے؟ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا نظام چل رہا ہے؟ اگر میرے کریم آقا کا نظام چل رہا ہوتا تو سامعین محترم آج جو بھی حیائی بے غیرتی مسلط کر دی گئی ہے، لادینیت مسلط کر دی گئی ہے، ابھی اتنی غربت مسلط کر دی گئی ہے کہ چاہے کوئی زمیندار ہے، چاہے جس حالت میں ہے، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے لوگ، چاہے کوئی کسان ہے، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی زیادہ غربت مسلط کر دی گئی ہے۔ بجلی کہاں پہ پہنچ گئی، اس کے بعد چینی کہاں پہ پہنچ گئی، گھی کہاں پہ پہنچ گیا، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں۔ سامعین محترم، نظام مصطفیٰ جب ہوتا ہے تو لوگ زکوٰۃ اٹھا کے پھرتے ہیں، کوئی لینے والا ملتا ہی نہیں۔
सामीन मोहतरम, अगर आप निज़ाम मुस्तफ़ा चाहते हैं इस मुल्क में, तो आपकी कोशिश से निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा तो सबसे पहले बेहयाई का खात्मा हो जाएगा, बेगैरती का खात्मा हो जाएगा, हराम का खात्मा होगा, लादीनियत का खात्मा होगा, हर तरफ अमन ही अमन होगा। और ये हमारे जो किसान भाई परेशान हैं, ये ज़मीनें तो सोना उगलेंगी, क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा जब इंसाफ का मुआशरा होता है तो फिर मेरे रब का फजल होता है। तो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए आप लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक का साथ देंगे ना इंशाअल्लाह लब्बैक का साथ। तहरीक लब्बैक का साथ देने में आपने बाबा खादिम हुसैन रिजवी का साथ नहीं देना है, आपने निज़ाम मुस्तफ़ा का साथ देना है। मुकाबले में कुफर का निज़ाम चल रहा है और सामीन मोहतरम, उन लोगों को हमने असम्बलियों में पहले पहुंचा हुआ है जिन्होंने मुमताज कादरी को फांसी के फंदे पे लटकाया है। आप क्या ख्याल है, जिन्होंने मुमताज कादरी को फांसी के फंदे पे लटकाया, कभी उनका साथ देंगे आप? बोलिए, जो उनका साथ नहीं देगा हाथ खड़ा करके बोले कि मुमताज कादरी को लटकाने वालों को, फांसी पे लगाने वालों को हम साथ नहीं देंगे। और सामीन मोहतरम, इस रमजान से लेकर अभी तक जिन्होंने 52 लाशें, 52 नौजवान हमने अपने कांधों पे उठाए हैं, उनका साथ देंगे? बोलिए, जिन्होंने हमें लाशें दी हैं और निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हम आए, हम लब्बैक का नारा लगा रहे थे, वो गोलियां मार के सीने छलनी कर रहे थे, इन लोगों का साथ देंगे? नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? लब्बैक का साथ देंगे दिल से। सामीन मोहतरम, अब इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा और आ चुका है, हर तरफ से निज़ाम मुस्तफ़ा की किरणें बिल्कुल उजागर हो चुकी हैं। और सामीन मोहतरम, नारे तकबीर, बात खत्म कर दूंगा कि अब अल्लाह ताला के फजल से हर तरफ निज़ाम मुस्तफ़ा की किरणें सामने आ गई हैं। और जिस कायद की मैं बात करने जा रहा हूँ, कायद की उम्र तो बेशक 25-26 साल है। 26 साल वो नौजवान, उसकी जुर्रत, उनकी हिम्मत, उनकी गैरत, उनकी ताकत का मुजाहरा कीजिए। सामीन मतलब, जब 7 माह नजर बंद करके जेल में रखा गया और उसके बाद कोई बड़ी हस्ती वाला अपनी तरफ से, बड़ी ताकत और बड़े कद वाला मुज़ाकरात के लिए जाता है कि भाई हम आप बात से पीछे हट जाओ, तो जब वापस आता है कहता है, लोगों तुम तो कहते हो कि इनसे कोई बात मनवा लो, बात मनवाना तो दूर की बात है, इनके चेहरे की हंसी भी कोई नहीं छीन सकता। और जब 7 महीने के बाद आपको जज के पास पेश किया गया ना, नजर बंद रखा, पेश किया गया, हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी और जो वकला थे, सामीन मोहतरम, जब 7 भाई बाहर आए ना तो आपके हाथों में हथकड़ी थी, अपने हाथ उठा के जब लब्बैक का नारा लगाया तो पूरी दुनिया का कुफर की चीखें निकाल दी कि हम तो इनको झुकाना चाहते थे, अरे झुकाना तो दूर की बात, इनके चेहरे की कोई मुस्कुराहट नहीं थी। बात समझ आई कि नहीं आई? और सामीन मोहतरम, बातें तो इससे बड़ी आगे हैं, बात मुख्तसर करूं। शाह अहमद नूरानी साहब का रात को उर्स मुबारक था, यानी कि मैं बस याद दिलाने के लिए बात कह देता हूं और बात खत्म हो जाएगी। नूरानी साहब सुनियों के कैद शेख शाह अहमद नूरानी साहब की एक बात सुना के मैं माइक हजरत साहब के हवाले कर दूंगा। नूरानी साहब एक मरतबा इंग्लैंड गए, वहां पे जाके काफिर को मुसलमान किया, वो नया मुसलमान था, जब मुसलमान हुआ तो सवाल करने लगा, प्लीज मिस्टर नूरानी, एक्सक्यूज मी एंड फैक्ट ऑफ इस्लाम, आपने कलमा तो पढ़ा दिया, मुझे बताएं कि इस्लाम है क्या? काश कि हमारे दिल में भी ये समा रोशन हो जाए, ये दर्द खड़ा हो जाए कि भाई कलमा तो पढ़ा हुआ है, इस्लाम है क्या? इस्लाम सीखें और अपनी औलादों को भी सिखाएं। तो बहरहाल, तो जब उसने सवाल किया तो नूरानी साहब थे, आपने फरमाया प्लीज स्पेल द वर्ड ऑफ इस्लाम, कि लफ्ज इस्लाम की स्पेलिंग करो। उसने कहा ISLAM इस्लाम, आपने फरमाया I mean I, S mean shell, L mean blood, A mean always, M mean Muhammad. Islam is a compromise, which means that I shall always love Muhammad. इस्लाम खुदा के साथ वादा है, बात है, समझौता है, वादा है, क्या वादा है? जब तक तन में जान रहेगी मुस्तफा पे कुर्बान रहेगी, जब तक जिंदा रहूंगा मोहम्मद की मोहब्बत पे रहूंगा। क्यों? कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर वो इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो सामीन मोहतरम, मिलाद की महफिल भी आज आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन जब कभी वक्त आए जिस नबी के नाम की मिलाद की महफिल, पुरसकून महफिल में बैठ के आप लोग लंगर भी खाते हैं, दरूद भी पढ़ते हैं और रिमझिम की नातें भी सुनते हैं, उस नबी की इज्जत पे पहरा देने की बात आ जाए तो मेरे नबी का कलमा जो पड़ा हुआ है, सिर्फ बाबा खादिम हुसैन रिजवी ने नहीं, सिर्फ तरीके लब्बैक वाले नहीं,
سب نے جو پڑھا ہوا ہے، تو کبھی ایسی باری آ جائے میدان میں نکلنے کی تو پھر اس وقت بھی کبھی رکا نہ کریں، جھکا نہ کریں، پوری غیرت کے ساتھ کہا کریں بھائی یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو گولیاں مت مارو، یہ تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ تو آپ نبی کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور کبھی سیاست کا میدان آ جائے تو اس وقت یہ نہ کہا کریں کہ بھائی میری تو فلاں کے ساتھ پگڑی ہے، فلاں رشتہ داری ہے، فلاں تعلق ہے، کہا کریں سارے تعلقات کو ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے۔ جب مور لگانے جاتے ہیں یہ دیکھا کریں کوئی بلے شیر تیر نور والا نہیں دیکھ رہا، لیکن جس کے لیے لبیک والی جس کی بات کر رہے ہیں وہ کریم آقا خود قبر سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بس اے مردان خدا اس چرخ ستمگر کو ہلا دو، اٹھتی ہوئی ہر شورش باطل کو مٹا دو، تم اس جہاں میں توحید و رسالت کے امی ہو، کسی نبی نے نہیں آنا، کسی صحابی نے نہیں آنا، بس تم اس جہاں میں توحید و رسالت کے امی ہو، پچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دو، وما علینا الا البلاغ۔